في أعماقنا الإيمان فؤاد كالجهاد مسودا فإذا القرآن من الفؤاد كالجهاد مسودا فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور سورۃ النساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کے 10ویں رکوع سے، آیت نمبر 71 سے مطالعے کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ بیان آئے گا آج کی نشست میں بھی منافقین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر جدا جدا یعنی دستوں کی صورت میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر ہی کوچ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قتال پر ابھارا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سے مسلمانوں کو زیادہ چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ کہا گیا کہ بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر جو بھی صورت ہو کہ جدا جدا دستوں کی صورت میں نکلنا ہو یا تمام کی تمام فوج ایک ساتھ ہی نکلے، جیسا بھی ممکن ہو اس طرح اللہ کی راہ میں نکلنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب منافقین کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا۔ یہ وہ منافقین جو قتال سے جی چراتے تھے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے یعنی اے مسلمانوں، قَالَ، تو وہ منافق کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ اللہ نے تو مجھ پر انعام فرما دیا، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو جان اور مال عزیز ہے، دین عزیز نہیں ہے۔ ذرا مسلمانوں پر کوئی وقتی شکست کا معاملہ آ گیا یا مسلمانوں پر کوئی اور آزمائش آ گئی تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نکلا نہیں تھا ان مسلمانوں کے ساتھ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ ضرور کہے گا ایسے گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو مجھے عظیم کامیابی مل جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو مالی غنیمت بھی ملے گا، ان کی زبان پر رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، یہ حسرت کرتے ہیں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ مفاد پرست ہیں، ان کو جان اور مال عزیز ہے، اللہ کا دین عزیز نہیں ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج اللہ کا دین ہمیں زیادہ عزیز ہے یا ہماری جان و مال۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنگ کریں جو دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی محبت برقرار نہیں رہ سکتی۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں کہ جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں بالآخرہ، آخرت کے عوض، کیونکہ ان کو پتہ ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج جو محنت کریں گے اس کا اجر عظیم کر اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر قتل ہو جائے یعنی شہید یا مغلوب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔
بندہ مومن کے لیے تو ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر وہ قتل بھی ہو گیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی آخرت میں، اور اگر دنیا میں مغلوب بھی ہو گیا تو کیونکہ اللہ کی راہ میں ہی لگا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس کے بعد بڑا زوردار انداز ہے بوڑھوں، عورتوں اور کمزوروں کی مدد کی خاطر قتال کرنے کے لیے. فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ کہ جو یہ دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار. یہ ان لوگوں کا بیان جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، بوڑھے، عورتیں اور بچے، جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، مظلومی کی حالت میں تھے. یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار عطا فرما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ قتال کا ایک مقصد کیا ہے، بوڑھوں، کمزوروں، عورتوں، بچوں کی مدد کرنا. اسلام جو ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے وہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، وہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہے، اور عدل کے نفاذ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے. ہاں، قتال شرائط کے ساتھ ہوگا. قتال کرنے والے وہ ہوں گے جو آخرت کے طالب ہوں. اللہ کو وہ قتال مطلوب ہے، وہ جنگ مطلوب ہے جو اللہ والے کرے، جو آخرت کے طالب ہوں. اس میں خطاب اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تھا جو ابھی مدینہ طیبہ میں ہیں. پھر 8 ہجری میں مکہ فتح بھی ہوا، اللہ کا دین غالب ہوا اور مظلوموں کی داد رسی بھی ہو گئی. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ میں رہے، آپ دعائیں کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، اے اللہ مکہ میں فلاں فلاں کی مدد فرما. اور جب طاقت آپ کے ہاتھ میں آئی، جب قوت آپ کے ہاتھ میں آئی، مدینہ طیبہ میں جماعت تیار ہو گئی، تب آپ 10,000 کا لشکر لے کر آئے مکہ مکرمہ، اور مکہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا فرمائی. آج ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، مسلمانوں کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. مسلمانوں کی داد رسی کے لیے مسلمانوں کو ہی اٹھنا پڑے گا. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. کافر بھی جانے دے رہے تھے اپنے باطل نظام کے لیے، اہل ایمان لڑ رہے تھے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. یہ شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ ابو جہل بھی تھا، اس کے بڑے بڑے سردار تھے، یہود کے بڑے بڑے سردار. یہ وہ لوگ کہ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب بڑا ہی بودا، بڑا ہی کمزور ہے. اہل ایمان جب کھڑے ہو جائیں حق کا ساتھ دینے کے لیے اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو، پھر شیطان اور اس کے ایجنٹ ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. 11واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ النساء کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ اشارہ ہے مکہ مکرمہ میں اس حکم کی طرف کہ مسلمانوں کو مکی زندگی میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. جنگ کا معاملہ، قتال کا معاملہ مدنی دور میں ہوا. ہجرت کے سفر کے دوران سورہ حج کی آیت نمبر 39 کا نزول ہوا، قتال کی اجازت آ گئی. ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کی فرضیت بھی آ گئی. مگر مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. مگر غور فرمائیے، حکم تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، مگر قرآن میں اس کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آ رہا ہے. گویا یہ وحی خفی جسے ہم حدیث کہتے ہیں عام طور پر، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، وحی خفی کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور مکے میں کوئی قتال کو جنگ نہ ہوا. اور مدنی زندگی میں جب سورۃ النساء کا نزول ہو رہا ہے تو اس
واقعے کی اس حکم کی کنفرمیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک اور اہم بات، مکے کے 13 برس قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے، غلط افکار کا ابطال کیا جا رہا ہے، شرکی عقائد کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے، دلوں کو، دماغوں کو، ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کی جد و جہد ہو رہی، دل میں اللہ اور آخرت کی محبت پیدا کرنے کی جد و جہد ہو رہی، اور مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ کسی قسم کا پری میچور ایکشن باطل کے خلاف وہ مناسب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، ان کو صبر کے مراحل سے مکی زندگی میں گزارا، اور وہ جب جماعت پک کر تیار ہو گئی تو پھر مدنی زندگی میں قتال کا حکم بھی آیا، اور پھر باطل سے ٹکراؤ ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین کا دین سربلند ہوا۔ آج بھی ہمیں پہلے اجتماعیت کو مضبوط کرنا ہے، تربیت سے گزارنا ہے، صبر کے مراحل سے گزارنا ہے، پھر جب اجتماعیت مسلمانوں کی مضبوط ہو جائے تو پھر باطل سے ٹکرانے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ ہمیں باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کرنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ تھا، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا تھا جیسے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ یہ بعض کمزور مسلمانوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آگے ذکر آئے گا منافقین کے حوالے سے بھی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کرنا کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی اور مہلت کیوں نہ عطا فرما دی۔ آگے اس کا جواب کیا ہے، مہلت کیوں نہ دے دی گئی، یہ ذکر آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں فہم قرآن کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 کا مطالعہ جاری ہے۔ قتال کی فرضیت آ گئی، کچھ لوگ کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کو فرض کیوں کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت اور کیوں نہ دے دی۔ اللہ کا جواب، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ دنیا کی زندگی کی مدت بہت ہی قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ تو جو آخرت کو ماننے والا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ آخرت کی یاد دلا کر وہ لوگ جو تھوڑا کمزور ہو گئے تھے ایمان کے حوالے سے، ان کو بھی قتال کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ موت تو ہر حال میں آ جائے گی، موت کے خوف سے قتال سے فرار اختیار نہ کرنا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ ہی جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ موت تو گھر پہ بھی آ جاتی ہے، قلعوں میں بھی آ جاتی ہے، بادشاہ کے محل میں بھی آ جاتی ہے، قتال کے مرحلے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قتال میں نکلو گے تو موت ہی آ جائے گی، موت بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے، بھلائی پہنچنی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور کوئی برائی کو تکلیف آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو کہتے ہیں نبی آپ کی وجہ سے ہو گیا، آپ نے ایسے ایسے فیصلے کیے تو ہمیں مشکلات آ رہی، تکالیف آ رہی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کا تبصرہ، قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو
کہ یہ بات سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے؟ کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کے امتحان کے لیے ہے؟ یہ کچھ مشکلوں کا آ جانا، مصائب کا آ جانا حق کی راہ میں، یہ تو آزمائش ہوا کرتی ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ تکالیف کیوں آتی ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مشکلات اور مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں فرمایا جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام انسانیت کے لیے، اور رسول تو شفقت اور رحمت لے کر آتے ہیں۔ ہاں لوگوں کی بدکاریاں اور بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سختیوں میں مشکلات کے اندر مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے۔ یہ منافقین کیا کر رہے ہیں، کون دین سے فرار اختیار کر رہا ہے، کون دنیا کو ترجیح دے کر دین کی جد و جہد سے بھاگ رہا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اس کے بعد پھر اطاعت رسول پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے بڑی اہم بات، اطاعت اللہ کی بھی اور اطاعت رسول اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک اہم بات، اطاعت اصلاً حق تو ہے اللہ کا، مگر اطاعت عملاً ہوتی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلاً نماز ہم کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، مگر طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک اور طریقے سیکھ لو۔ تو اطاعت اصلاً اللہ کی، مگر عملی طور پر رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کی اطاعت ہوگی تبھی اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ پھیر لیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو منہ پھیر لے، جو نہیں مانے، وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ لوگ یعنی منافق کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی، دعویٰ تو کرتے ہیں اطاعت کرنے کا مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پھر جب باہر جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے، تو ان میں سے ایک گروہ رات ایسے بسر کرتا ہے غیر الذی تقول، کہ وہ اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو آپ سے انہوں نے باتیں کی تھیں۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ چکے۔ دن میں تو آپ کے سامنے تھے، اطاعت کے دعوے کر رہے تھے، رات کو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ کی رات بھر مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ ان منافقین کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، توکل کیجئے اللہ پر۔ ان کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی سازشوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یا اس کے خلاف باتوں پر عمل کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور غور کیجئے گا اگر آج بھی اسلام کے کوئی دشمن ہو اور ہمارے اندر بیٹھ کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، تو ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ان تمام سازشوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بڑا اہم مقام ہے۔ نفاق ضد ہے ایمان کی، حقیقی ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، مگر زبان پر دعویٰ اور دل میں ایمان نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ اس نفاق کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کا نہ ہونا، اور قرآن سے ایمان ملتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ حقیقی ایمان ملے اور نفاق سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کلام میں بھی وحدت ہے، ونس ہے۔ عقل ہماری کمزور ہو سکتی ہے، علم ہمارا کم ہو سکتا ہے، فہم ہمارا خراب ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مزید کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، خاص طور پر ہنگامی اور جنگی صورتحال کے حوالے سے افواہوں کی روک تھام کی تلقین کی گئی۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، اَوِ الْخَوْفِ، یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے پھیلا دیتے، مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اسے رسول تک پہنچاتے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اور اپنے ذمہ داروں اور صاحب اختیار لوگوں تک پہنچاتے، منہم، جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو علم رکھنے والے ہیں وہ استنباط کر لیتے، وہ بات کو سمجھ لیتے۔ کوئی اہم خبر ہے، خاص طور پر جنگی معاملات کے حوالے سے، ہنگامی صورتحال کے حوالے سے، تو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دو، یا جو صاحب اختیار ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچا دو، تاکہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ اس کو صحیح طرح سمجھ لیں، پھر جو ڈیسیجن لینا ہے، پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ یہ عام حالات میں بھی ہونا چاہیے کہ اہم خبروں کو ایسے نہیں نشر کر دینا چاہیے بغیر تحقیق کے، جو ذمہ دار ہوں، جو اتھارٹی رکھنے والے لوگ ہوں، ان ذمہ داروں تک اہم خبروں کو پہنچا دینا چاہیے، پھر اجتماعیت کے حوالے سے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند ایک کے سوا تم سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو آمادہ کیجئے۔ بدر صغرا ہوا تھا، غزوہ بدر کے بعد مشرکین نے چیلنج کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا، 70 صحابہ کرام آپ کے ساتھ بھی گئے، مگر کفار کی ہمت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی، تو بتایا جا رہا ہے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اہل ایمان کو بھی آمادہ کیجئے، ترغیب دلائیے، موٹیویٹ کیجئے قتال کے لیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی جنگ کو زور روک دے، یعنی اللہ مدد فرمائے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے بھی اور سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے بھی۔ سچی بات اور اصل بات کیا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تم اللہ کی راہ میں لڑو اللہ پر توکل کر کے، اللہ کے دین کی جد و جہد کرو اللہ پر توکل کر کے، تو اللہ تمہاری پشپناہی فرمائے گا اور کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے گا، اور اللہ کافی ہو جائے گا تمہاری طرف سے جنگ کے لیے بھی، اور اللہ کافی ہو جائے گا کفار کے خلاف ان کو سزا دینے کے اعتبار سے بھی۔ آج ہمارے مسائل کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سارے مسئلوں کا یہ ہے، ہم مسلمانوں کا اعتماد اللہ پر نہیں، ہم بندوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم بندوں پر توکل کرتے ہیں اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ سارے بندے ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنی ذات پر ہمیں توکل اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان.